اس ملک کے عوام کے نصیبوں میں لکھ دیا گیا ہے کہ اس نے غربت، افلاس اور بھوک میں مرنا ہے، بیماریوں میں مرنا ہے۔ ان کا کوئی علاج نہیں ہے، ان بیماریوں کا، اور اس ملک کا بھی شاید کوئی علاج نہیں ہے۔ دوسری طرف اس ملک میں اربوں نہیں، کروڑوں نہیں، لاکھوں نہیں، کھربوں، بلکہ کھربوں سے آگے کا بھی اگر کوئی فگر ہو تو اس کی کرپشن کی کہانیاں ہیں۔ یہ ملک جس کی میں بات کر رہا ہوں، اس کا نام پاکستان ہے، اور میں اسی ملک کا ایک چھوٹا سا جرنلسٹ ہوں۔ میرا نام سرفراز صفی ہے، اور میں سب دوستوں کو السلام علیکم کہتا ہوں۔ بات شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کہ اسلام آباد سے ٹریول کر کے لاہور آیا ہوں، اور ایک بڑا مبارک، بڑا سعد میرا ساتھ تھا، اور اس مبارک سعد کی وجہ سے، مبارک ساتھ کی وجہ سے، اس ساتھ کی وجہ سے ایک پرانا جو میرے دماغ میں، میرے دل میں ایک بت تھا، وہ ٹوٹا ہے۔ اس بت کے بارے میں بات پھر کبھی، اور اس مبارک ترین ہستی کے ساتھ جو ٹریول کیا، اس پر بھی بات پھر کبھی۔ موضوع کی طرف آتے ہیں۔ موضوع بڑا ہی ننگا سا، اور اس ننگے موضوع کے، اس گندی کہانی کے عجیب و غریب کردار کہیں اور نہیں گئے ہوئے، یہاں موجود ہے، لیکن ایک کردار مرا ہوا ہے۔ مرنے کے باوجود وہ عدالتوں میں دھکے کھا رہا ہے۔ یہ کردار سابق ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف کا ہے، کہ جسے مرنے کے بعد بھی عدالتوں میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ اسی جنرل پرویز مشرف کے ملٹری سیکرٹری کے حوالے سے ایک بڑی سٹوری آئی ہے کہ اس نے کھربوں کی کرپشن کی۔ اس کے ملٹری سیکرٹری نے، جنرل پرویز مشرف کے ملٹری سیکرٹری نے، سید شفاعت اللہ، ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی، ہم بڑی عزت کرتے ہیں سید فیملیز کی، سید برادری کی، سیدوں کی، آل نبی کی، لیکن جب اس طرح کا نام کوئی سنتے ہیں تو کام سے جاتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ کون سید ہیں۔ ایک ملٹری سیکرٹری رہا جو سید پرویز مشرف کا، یوں کہہ لے، وہ بھی شاہ جی، وہ بھی شاہ جی۔ اس کی کرپشن کی کہانی نے لرزا کے رکھ دیا ہے اس ملک کو۔ کتنے ملٹری کے ہمارے جرنیل ہیں جن کی کرپشن کی کہانیاں وقتاً فوقتاً اس قوم کے بچے سنتے ہیں یار، جو پاک آرمی زندہ باد ایسے سلیوٹ کرتے ہوئے ایسے نعرہ مارتے ہیں۔ کوئی فوجی گاڑی دیکھ لیں، کوئی فوجی آفیسر دیکھ لیں، کوئی فوجی سپاہی دیکھ لیں، اس سے بھی سلیوٹ کرتے ہیں۔ کوئی پاپا جانس، جنرل عاصم سلیم باجوہ، کوئی جنرل پرویز مشرف، کوئی اس کا ملٹری سیکرٹری، کوئی جنرل فیض حمید، نہ جانے کتنے، معذرت کے ساتھ۔ اور ہم جو کہ آئے دن جنرل سید حافظ عاصم منیر چیف آف آرمی اسٹاف کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہے، اس لیے کہ ان کے اقدامات کی وجہ سے ہماری اکانومی کھڑی ہوئی ہے۔ ان کے سامنے ہماری فریاد ہے کہ یہ جو سید ہیں، یہ جن کی کہانیاں ہیں، نئے ناموں سے آ جاتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ ان کی کرپشن کی کہانیاں کیا ہیں؟ ان کی تحقیقات کس نے کرنی ہے؟ چیف آف آرمی اسٹاف سید عاصم منیر صاحب، ہم تو آپ کو مسیحا جانتے ہیں اس ملک کے لیے۔ جس طرح سے آپ نے ڈالر کو نتھ ڈالی اور ہماری معیشت کھڑی ہوئی، جس طرح سے آپ نے اسمگلنگ کو نتھ ڈالی اور یہاں مہنگائی نیچے گئی، یہ آپ کے دور میں یہ ساری کہانیاں ہم سن رہے، ساری وارداتیں ہم سن رہے ہیں۔
ان وارداتوں کی طرف آپ نے دھیان کب دینا ہے؟ یہ کویسچن یہیں چھوڑتے ہیں. دوسری طرف بھی ایک سید ہے، ہاں، وہ ٹرکوں والی سرکار، جسٹس اس ملک کا سپریم کورٹ میں بیٹھا ہوا سید مظاہر علی نقوی، ٹرکا والی سرکار، سپریم جوڈیشل کونسل میں جس کا مقدمہ ہے، اور وہ کہہ رہا ہے انہاں ساریاں ججاں تے مینوں اعتبار ہی نہیں. جو سپریم جوڈیشل کونسل میں اس کے مقدمے کو سن رہے ہیں، وہی مظاہر علی نقوی، او محمد خان پٹی والا، پرویز رائی دے فون والا، ہلو محمد خان پٹی آ گیا؟ ہاں جی آ گیا، چل میں بھی آنا. وہی جس کے حوالے سے فواد چودھری نے کہا تھا کہ ٹرک بھر کے اس کی عدالت کے باہر کھڑا کر دے نوٹوں کا اور جو مرضی فیصلہ لے لے. وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے سپریم جوڈیشل کونسل میں بیٹھے ہوئے ججوں پر اعتبار نہیں. وہی جج جن میں سے ایک چیف جسٹس ہے، جسٹس فائزی صاحب، کبھی وہ اسی کٹہرے میں کھڑا ہو کے کہتا تھا کہ مجھے آپ لوگوں پر اعتبار نہیں. کتنے پھنس گئے ہیں. سیانے کہندے ہیں گونگے نو مارو، گونگے نو نہ مارو، گونگے دی ماں نو مارو کہ وہ پھر گونگا نہ جمے. کنیاں گونگیاں دیا ماواں نو ماریا جا سکتا ہے. یہ بات پوری طرح سے آج یہ محاورہ فٹ آتا ہے میرے اس ولاگ پر. ایک خاتون اپنی بہن کے ساتھ جب وہ ینگ تھی، چوڑکانہ، منڈی فاروق آباد، ضلع شیخوپورہ، اس کا قصبہ ماچھی کے ایک گاؤں سڑک پر ہے، اس لیے چلو ٹاؤن کہہ لیں. وہاں سے اٹھتی ہے، لاہور آتی ہے، فورٹر اسٹیڈیم کے ایک دکاندار کو دوست بناتی ہے. جی ہاکی بڑی آندی ہے. یہ سپورٹس بیس پہ لاہور آئی ہے. سپورٹس بیس پہ لوگوں کے کالجز یونیورسٹیز میں داخلے ہوتے ہیں، شہروں کی درجہ بندی نہیں ہوتی، شہروں میں ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں ہوتی. وہ فورٹر اسٹیڈیم کا وہ دکاندار دوست اس کی تصویریں بناتا ہے اور اس لاہور کے عمرہ میں پھینک دیتا ہے. گڈی چڑھتی ہے اس عورت کی. وہ فرح خان ہوتی ہے کبھی، پھر احسن ظہیر گجر سے اس کی دوستی ہوتی ہے، اس سے شادی ہوتی ہے اور وہ فرح گجری بن جاتی ہے. اس کے 102 اکاؤنٹس نکلتے ہیں. کھربوں روپے کی کرپشن کی کہانی، غضب کہانی. وہ کامران خان تو ایویں کہتا تھا نا، فلاں کی غضب کہانی. یہ ہے غضب کہانیاں. مودڑے منہ ڈگی ہوئی ہے پوری قوم. یہ فرا گوگی چوڑکانے کی فرا گوگی، فاروق آباد کی فرا گوگی، یہ یار بنتی ہے، دوست بنتی ہے بشرا بی بی کی. یہ بشرا بی بی کون ہے؟ یہ بھی اکاڑے کی ہے. یاری کہاں سے ہوتی ہے؟ فرا گوگی جب اکاڑا آئی، لاہور سے اکاڑا گئی کسی بھی سلسلے میں، وہاں رہائش پذیر ہوئی کسی کرائے کے گھر میں، اور فرح خان سے فرا گوگی ہوئی. وہاں احسن ظہیر سے جب دوستی ہوئی، شادی ہوئی، تو فرا گجری ہو گئی. یہ مانیکا خان میں اس کی شادی ہوتی ہے بشرا کی. اکاڑا سے پاک پتن چلی جاتی ہے. خاور مانیکا کی بیوی بنتی ہے اور وہ خاور مانیکا کسٹم میں آفیسر ہے، چیسن کا پڑا ہوا ہے اور 20 مربع زمین کا مالک ہے. اس کی کرپشن کی اور غضب کہانیاں ہیں. اس نے کیسے قبرستان کی زمین پر قبضہ کیا، دکانیں بنائی، شادی ہال بنایا، کیسے ایک خاتون کے 400 ایکڑ رقبے پر قبضہ کیا. لیکن یہ ساری کہانیاں چھوٹی پڑ جاتی ہیں فرح خان کی، فرح گجری کی کہانی کے سامنے. شیخوپورہ، لاہور، ساہیوال، اکاڑا،
ملتان، فیصل آباد، پورے پنجاب کے بے شمار ڈسٹرکٹ، جگہ 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 داستانیں اور جائیدادیں ہے۔ اور کوئی ماں کی لال، اتنی دلیر عورت اس پنجاب کی، جو اس طرح سے بیٹھ کے پوری شیطانیت کے ساتھ شہر شہر جائیدادیں بنائے، وہ بھی کرپشن کے پیسوں کی۔ 38,000 بیوروکریٹس اس ملک کے، اس پاکستان کے، ان کو بیوقوف بنا کے یا ساتھ ملا کے آج چیف سیکرٹری پنجاب کا تبادلہ ہوتا ہے، اگلے دن پھر تبادلہ ہوتا ہے، اگلے دن پھر نیا آتا ہے، اس کا بھی تبادلہ ہوتا ہے۔ جو وارے میں اسے رکھنا ہے، جو وارے میں نہیں ہے اسے نہیں رکھنا۔ یہ عثمان بزدار ہے جو وزیر اعلیٰ ہے اس پنجاب کا، اور یہ پتلی ہے، ایک ڈمی وزیر اعلیٰ ہے، عمران خان نے بٹھایا ہوا ہے۔ فرا کون ہے؟ عمران خان کی خاتون اول بشرا بی بی کی سہیلی۔ عجب بازار گرم ہے۔ کہانیاں ہیں ڈیفنس کے اس گھر کی، کہ لمبی گاڑیوں کی لائن دونوں اطراف اس کی گلی میں، اس کے گھر کے باہر لگی ہوتی تھی، سودے ہو رہے ہوتے تھے۔ لوٹ مار کا بازار پوری طرح سے گرم تھا، میڈیا خبریں دے رہا تھا، لیکن آنکھیں بند تھیں ہمارے پورے ملک کی مشینری کی۔ اون چودھری ان خربوں کی کرپشن کے پیچھے اون چودھری ہے۔ آپ کہیں گے کیا بونگیاں مار رہا ہے صفی آج، لیکن یہ حقیقت ہے۔ محاورہ بتایا ہے میں نے آپ کو کہ گونگے نو نہ مارو، گونگے دی ماں نو مارو، جڑی دوبارہ گونگا جمے نہ، پیدا نہ کر سکے۔ اون چودھری گونگے کی وہ ماں ہے جس نے فرا گوگی پیدا کی، جس نے بشرا بی بی پیدا کی، اور جس نے سنگم کروایا۔ بڑے گونگے اور گونگیاں پیدا کیتیاں ہیں اون چودھری نے۔ اون چودھری کو ان دنوں استحکام پارٹی سونپی گئی ہے، جہانگیر ترین کی، علیم خان کی پارٹی۔ یہ اون چودھری کون ہے اور اس نے یہ گونگے اور گونگیاں کیسے پیدا کی؟ بڑا چھوٹا سا قصہ ہے، بڑا آسان سا قصہ ہے۔ اس کی شادی ہوتی ہے ایک فلم سٹار کے ساتھ، میں یہ بات پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ اس فلم سٹار کا نام ہے اداکارہ نور۔ وہ ذکر شاہ فلم کی ہیروئن، اور بھی بے شمار فلمیں اس نے کی۔ اس کی شادی ہوتی ہے اون چودھری کے ساتھ، اداکارہ نور کی۔ یہ اداکارہ نور گونگوں کی ماں کی بھی ماں ہے اس پورے کیس میں۔ وہ انسپائر ہوئی ہے بشرا بی بی سے، اور اس کی منہ بولی بیٹی بن گئی ہے یہ نور کی شادی اون چودھری سے۔ وہ اپنے خامند کو لے کے جاتی ہے بشرا بی بی کے پیر خانے پر، کہ بڑی پہنچی ہستی ہے، بڑے موکلات ہوندے کول، جنات ہوندے کول، فلان ہوندے کول، ٹمکان ہوندے کول۔ اون چودھری اتنا متاثر ہوتا ہے کہ اپنے اس وقت کے باس عمران خان کو اس کے دروازے پہ لے جاتا ہے۔ یہ سٹوری میں ساری سنا چکا ہوں، جس کی تصدیق بشرا بی بی کے کڑم، اس کے سمدھی عطا مانیکا نے کل کی۔ میری بات کی تصدیق ہوئی کہ یہ ملاپ کیسے ہوا بشرا بی بی کا اور عمران خان کا۔ یہ ملاپ ایسے ہوا جیسے میں نے پہلے بتایا تھا یا آج بتا رہا ہوں، اس کی تصدیق کڑم سمتھی بشرا بی بی کا اور خاور مانیکا کا، جس کا بیٹا بشرا بی بی کی بیٹی سے بیاہا ہوا ہے، اس نے کی، کہ یہ اون چودھری کی وجہ سے ہوا۔ وہ عمران خان کو لے کے آیا، یہ سنگم ہوا۔ وہ خاور مانیکا دروازے پہ بیٹھ جاتا تھا، اندر کون ہوتا تھا؟ عمران خان اور بشرا بی بی۔ اہجی چلہ ہو رہا ہے،
روحانی سلسلے ہو رہے، خبردار اندر کوئی نہیں جائے گا۔ وہ روحانی سلسلہ یہاں تک پہنچا کہ خاور مانی کا تو طلاق دے، میں اندر ویاہ کرانا عمران خان دے نال۔ عمران خان کے ساتھ شادی ہوتی ہے، تو وزیر اعظم ہی تاں بنے گا۔ یہ وہی عمران خان ہے جو کہتا تھا میں خودکشی کر لوں گا، IMF کے پاس نہیں جاؤں گا۔ وزیر اعظم بننے کے بعد وہ گیا، وہ کہتا تھا میں ان چوروں اور چکوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، اس نواز شریف کے ساتھ، اس آصف علی زرداری کے ساتھ۔ آج انہی کو کہہ رہا کہ یار ڈائلاگ کر لو، وہی عمران خان۔ اور اون چودھری ان گنگوں کی ماں ہے جس نے سنگم کروایا۔ عمران خان کی حکومت بنی تو یہ بشرا بی بی، فرا گوگی جھپٹ پڑی، کھربوں کی کرپشن ہوتی چلی گئی۔ 160 ارب روپیہ القادر ٹرسٹ، اس کے عوض، اس رشوت کے عوض وہ ہیرے کی انگوٹھیاں، نہیں جی 5 کیرٹ دی ہوئے، اس تو 7 کیرٹ دی ہوئے، فلانے کیرٹ دی ہوئے۔ ہلو ہن خاتون اول نو ایڈی سستی انگوٹھی لے کے دینی تسی ہیرے دی، ملک ریاض صاحب دی کڑیے، اور ملک ریاض صاحب دی کڑی وہ جو ٹائیکون، بڑا ٹائیکون اس ملک کا، وہ ابے کو فون کرتی، ابا انہوں نے ہن ہور انگوٹھی لے کے دینی پینی آ، پھر ساڈے دفتر کھلنے ہیں بیریا ٹاؤن دے۔ ہاں ہاں تو لے دے۔ وہ ساری آڈیو ساری آپ نے سنی ہوئی ہے۔ وہ القادر ٹرسٹ، وہ توشہ خانے، وہ سائفر جسے کہا گیا کہ بیچ دیا تھا، وہ جو برآمد ہوا ہے۔ یہ گنگے کی ماں اگر نہ ملواتی، اون چودھری نہ ملواتا بشرا بی بی کو، اپنی بیوی کے کہنے پر عمران خان کو بشرا بی بی سے اگر نہ ملواتا تو یہ کہانیاں نہیں ہونی تھی، پھر یہ ساری کرپشن کی گیم نہیں ہونی تھی، کسی فرا گوگی نے لوٹ مار کی انتہا نہیں کرنی تھی۔ گنگے دی ماں اون چودھری سیکٹری تھا عمران خان کا، عمران خان کا ٹاول پکڑ کے یہاں ڈال کے اس کے پیچھے پیچھے عمران خان کے اور اس کے کتے ٹائیگر کے پیچھے پیچھے چلتا ہوتا تھا۔ خان صاحب اب ورزش کر رہے ہیں، خان صاحب اب بکرا کھا رہے ہیں اور میں ٹاول لے کے کھڑا ہوں، خان صاحب اب پسینہ انہوں نے صاف کرنا اور ٹاول میرے پاس ہے، خان صاحب نے اب یہ کرنا ہے اور میں حاضر ہوں۔ یہ اس اون چودھری نے ڈبویا ہے، اداکارہ نور نے ڈبویا ہے، یا پاکستان کی مقدر ہی ڈوبنے والے تھے؟ ہم بڑے ڈوبتے ہیں، ایک طرف وہ ٹرکوں والا جج اور دوسری طرف وہ جج بشیر جس نے اسی توشہ خانہ میں نواز شریف کو 7 سال کی سزا دی تھی۔ گزشتہ دنوں اس نے بھلا کیا فیصلہ دیا ہے کہ نواز شریف کی جو زمین، جو بنگلے، جو اس کی گاڑیاں، جو اس کے بینک اکاؤنٹس کرک کیے گئے تھے، منجمد کیے گئے تھے، جو پراپرٹی منجمد تھی اس کی، وہ نواز شریف کو واپس کر دی گئی ہے۔ اسی جج نے کی ہے جس نے 7 سال کی سزا دی تھی۔ گنگے تو ہم ہیں، ہم پورے عوام، یہ ہمارے سامنے اتنے بڑے بڑے کھیل ہوتے ہیں، اور ہماری مائیں کون ہیں؟ ہماری کون سی مائیں ہیں جن کو مارا جائے تو ہم گنگے نہ رہیں؟ ہماری ماں ایک ہی ہے، جس کو مار دیا جائے تو شاید ہم گنگے نہ رہیں۔ وہ ہے ہماری بزدلی، وہ ہے ہماری سوال کویسچن نہ کرنے کی انتہائی پرلے درجے کی بزدلی۔ جس دن ہم نے کویسچن پٹ کرنے شروع کر دیے، یہاں 38,000 بیوروکریٹس کو کوئی بیوقوف بنا کر فرا گوگی لوٹ مار کر اس ملک کو یہاں سے بھاگ نہیں جائے گی اپنے احسن ظہیر کے ساتھ، گجر کے ساتھ۔ یہاں کوئی بشرا بی بی چلے کرتی نظر نہیں آئے گی، یہاں کوئی آصف علی زرداری لوٹ مار کا بادشاہ اور 10% اور پتہ نہیں کون سا پرسینٹ نہیں ہوگا، جہاں یہاں سے کسی کو جلاوطن نہیں کیا جائے گا۔
یہاں کوئی کوڑے نہیں کھاتا پھرے گا. ذلت اور رسوائی ہماری ماں ہے، جس کا نام ہماری بزدلی اور کوشچن نہ کرنے کی انتہائی پرلے درجے کی بزدلی ہے. ہمارے بچے پھر بھوک سے ہی مرنے ہیں. ہم نے غربت اور افلاس کی اتھاہ گہرائیوں میں ہی رہنا ہے. کوئی چوڑکانے سے چلتی ہے، کوئی اکاڑا سے نکلتی ہے، پاک پتن سے نکلتی ہے، راج کرتی ہے ہمارے ملک پر. بے بس ہوتا ہے اس کے سامنے سب کچھ. وزیر اعلیٰ ایسا بنا کے دیا جاتا ہے جو ایک ادھر کو ہلا لو، ادھر کو ہلا لو، ادھر کو کر لو، ادھر کو کر لو. کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اور کون لوگ ہیں ہم؟ ہماری ایک ہی التجا ہے ایک ہی بندے کے ساتھ، جس کا نام پھر میں وہی نام لوں گا، چیف آف آرمی سٹاف ہے حافظ سید عاصم منیر. کہ وہ کب یہ سارے معاملات دیکھتے ہیں. سچ کہہ رہا ہوں، یہاں کبھی بھی کوئی بھی جمہوریت نہیں رہی. ہر کوئی ڈیل کا بچہ، ہر کوئی ڈیل کا پابند، ہر کوئی تسمے چاٹنے والا، بوٹ چاٹنے والا، بوٹ پالش کرنے والا. کوئی ایوب خان کا، کوئی کسی یحییٰ خان کا، کوئی کسی ضیاء الحق کا، کوئی کسی پرویز مشرف کا. سارے کے سارے ایک وڈیو. کوئی قمر جاوید باجوہ کی ٹی سی کرنے والا، کوئی جنرل فیض حمید سے لوگوں کو دھمکیاں دلوانے والا. اور جب سیاستدان اس حد تک کمزور ہو، اس حد تک بوٹ پالشیا ہو، ایسے ملکوں میں جمہوریت نہیں ہوتی. جھوٹی ہوتی ہیں وہاں کی پارلیمنٹس، جھوٹے ہوتے ہیں ان کے سینٹس، قومی اسمبلیاں، صوبائی اسمبلیاں جن کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیا کہوں کیا نہ کہوں؟ یہی کہوں گا کہ جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، اسے سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن دبا لے. ٹلی مار لو، ٹلی ٹرن کر کے. اللہ حافظ.